ایک ایسی شخصیت آج آواز وائس کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہے جنہوں نے تقریباً بانڈی پورہ کی نصف پاپولیشن کو بڑھایا ہے. ایک ایسی شخصیت جو ابھی بھی بانڈی پورہ میں جتنے بھی بڑے ایونٹ ہوتے ہیں وہاں پہ آگے رہتے ہیں اور لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. ان کا نام چمن لال ہے. نہ صرف بانڈی پورہ میں دوسرے ضلعوں میں بھی ان نے بچوں کو پڑھایا ہے. تو اس وقت جب ایجوکیشن محکمے کی بات ضلع بانڈی پورہ میں ہوتی ہے تو چمن لال کا نام سب سے اوپر ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ محض محبت ہے ان میرے اسٹوڈنٹس کی. شفقت ان کا بڑاپن ہے، میرا تو کچھ نہیں ہے اس میں، لیکن یہ انہی کی بڑائی ہے، انہی کا بڑاپن ہے کہ وہ مجھے کسی لائق سمجھتے ہیں. تو شاید ان کو خلوص کی قدر ہے، نیک نیتی کی قدر ہے. تو اس سے بڑی میرے پاس کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے کہ میرے بچوں میں، میرے اسٹوڈنٹس میں ابھی بھی میں زندہ ہوں. بھائی چارے کی جب بھی بات ہوتی ہے تو بھائی چارے میں کی ایک بہت بڑی مثال آپ نے جو ہے وہ درج کی ہے. اگر مسلمانوں کا کوئی بڑا تہوار ہوتا ہے اس وقت بھی چمن لال آگے ہوتے ہیں، یا پنڈت برادری کا کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے، چھوٹی امرناتھ کی بات کریں گے، اس وقت بھی آپ آگے رہتے ہیں. جی یہ تو ہمارے خون میں ہے. اسی کو تو اصلی کشمیریت تو اسی کو کہتے ہیں. کشمیریت کا پیغام ہی بھائی چارے کا پیغام ہے. ہم جیے ہیں بھائی چارے کے ساتھ اور ہم مریں گے بھائی چارے کے ساتھ. بھائی چارے کا دامن ہم نے نہ کبھی چھوڑا نہ کبھی چھوڑیں گے. ہماری ایسنس اور ہمارے وجود کا یہ ہماری معراج ہے. بھائی چارہ اور اس کو قائم اور دائم رکھنا ہر حالت میں، ہر صورت میں، یہی ہمارا میراث ہے اور یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری سیولائزیشن ہے. تو 90 کے دشک میں جس طرح کے حالات کشمیر کے بنے ہوئے تھے تو کئی ایسے پنڈت دوست تھے جن کو اس وقت کشمیر چھوڑ کے جانا پڑا. چمن لال کو کس چیز نے اس وقت بھی یہاں روکا؟ میرے بچوں کی محبت نے، میرے اسٹوڈنٹس کی محبت نے، ان کی شفقت نے. انہوں نے مجھے دلاسا دلایا. انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے جان دیں گے، آپ یہاں سے نہیں جائیں گے، آپ یہاں ٹھہرنا ہے. میں نے کہا میرے تو ذہن میں ہی یہاں سے شفٹ ہونے کا خیال نہیں آیا کبھی. تو ان کی محبت، ان کی لگن، ان کی قدردانی، ان کا پیار مجھے یہیں باندھے رکھا. تو میرے خیال میں یہ میری سب سے بڑی دولت ہے. میرے پاس کچھ ہے نہ ہے، لیکن میرے پاس بے پناہ پیار ہے ان سارے پڑوسیوں کا جن کے بیچ میں میں پیدا ہوا ہوں، جن کے بیچ میں اسی مٹی میں مل جاؤں گا، اور ان دوستوں کا جن کے ساتھ میں پڑھا لکھا ہوں، بڑا ہوا ہوں، جن کے ساتھ میں نے استادی کا پیشہ اختیار کیا، اور ان بچوں کا جن بچوں کی وجہ سے میں ٹیچر ہوں، جن بچوں کی وجہ سے میرا ایک نام ہے، مقام ہے. نہیں تو میں کس لائق ہوں؟ میں تو بالکل مجھے سے تو مجھ سے بہتر ہزاروں لاکھوں ٹیچرز ہیں. پیداوار تھا. ایسا لگتا ہے کہ بانڈی پورہ کی اس سرزمین سے کافی زیادہ محبت بھی کرتے ہیں، کافی زیادہ ریسرچ یہاں کے کلچر، یہاں کی زبان، یہاں کے انوائرمنٹ میں آپ نے کی ہے. جی تو ایسا مجھے محسوس ہوا جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ بانڈی پورہ پہ آپ نے کافی زیادہ ریسرچ کی ہے اور اس ڈسٹرکٹ سے کافی زیادہ پیار کرتے ہیں. بہت زیادہ، حد سے زیادہ. صحیح فرما رہے ہیں آپ، بالکل صحیح ہے. آپ نے مجھے مثال بھی دی کہ کوئی باہر جانا چاہتا تھا، بانڈی پورہ کو چھوڑ کے جانا چاہتا تھا، آپ نے ان کو روکا. میں نے روکا، ایک کو نہیں، ہزاروں کو میں نے روکا. ہزاروں کو میں نے روکا، کیونکہ ان کی جب تھوڑی سی حیثیت ہو جاتی. میں مثالیں دیتا تھا. میں آپ کو You have raised a very good question, a very relevant question. میں ان کو مثال دیتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک بہت ہی قابل قدر پروفیسر رہے ہیں، پروفیسر محمد شعبان صاحب. یہاں کے ہر بچے کی زبان پر ان کا نام ہے. لیکن جب وہ یہاں سے شفٹ ہوئے تو سری نگر میں ان کو کون جانتا ہے؟ سری نگر میں کسی سے پوچھئے کہ پروفیسر محمد شعبان کون ہے، وہ کہیں گے ہوں گے کوئی. لیکن یہاں جو بھی کہے وہ کہے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں، پروفیسر محمد شعبان صاحب تو میتھمیٹکس کے جینیس تھے، اور وہ جینیس ہیں، اللہ انہیں صحیح سلامت رکھے، وہ آج بھی جینیس ہیں. جو قدر انہیں بانڈی پورہ میں اب اپنے یہاں جگہ میں تھی تو قدر انہیں سری نگر میں نہیں ملی. اسی طرح سے کوئی بھی جو بانڈی پورہ چھوڑ کے سری نگر گیا، مجھے وہ دکھائے ذرا کیا ہے. پروفیسر محمد رمضان کمار صاحب یہاں سے چلے گئے، آج بھی ہم ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. سری نگر چلے گئے، سری نگر میں کون جانتا ہے ان کو؟
तो अगर एजुकेशन महकमे की बात करेंगे कि इस वक्त के टीचर उस तरह जिस तरह से अगर आज से कई साल पहले की बात करें टीचर्स का एक कंट्रीब्यूशन था समाज में, आज वो नज़र नहीं आता है। ऐसा लगता है कि एजुकेशन महकमा सिर्फ एक टीचर के लिए बिजनेस बना हुआ। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, स्कूलों में तालीम कम है, यहाँ बांडीपुरा के बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है और मैं आपको हाथ जोड़ के आपसे अपील कर रहा हूँ, जो हमने खोया है इल्म अदब और आपने जो हमने बांडीपुरा वालों ने खोया है, खुदा के लिए इसको वापस लाइए। इल्म और अदब को वापस लाइए, इल्म और अदब को खुदा के लिए वापस लाइए। हमारा अदब, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन दुनिया में मशहूर है, दुनिया में। ये नहीं कि कश्मीर में या भारत में नहीं, दुनिया में मशहूर है बांडीपुरा का अदब और बांडीपुरा की तमीज़। इस बात के लिए मेरे पास हज़ारों मिसालें हैं, हज़ारों मिसालें हैं। तो चमन जी, आपकी क्या मैसेज रहेगी न सिर्फ बांडीपुरा के लोगों के लिए, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ के जो मंजे हुए पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन सब के लिए, हर एक के लिए क्या मैसेज है आपकी? मेरी तो हाथ जोड़कर यही अपील रहेगी, एक तो इल्म अदब और को वापस लाने की कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं, उनको लाके वापस लाके ले आइए। तो दूसरी तो मेरे यही गुजारिश रहेगी कि सच्चे मन से जो जहाँ पर काम करता है, मेरी एक शॉर्ट स्टोरी है, लिखी है मैंने, इट इज़ बेटर टू बी ए गुड पियोन दैन ए बैड प्रिंसिपल। इट इज़ बेटर टू बी ए गुड पियोन दैन ए बैड प्रिंसिपल। जो जहाँ है, चाहे पियोन है, चाहे। शुक्रिया तो आवाज़ द वॉइस के साथ बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा।